السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر بات کروں گا ڈینگی کے حوالے سے، ڈینگی کے علاج کے حوالے سے حکومتی اقدامات کیا ہیں، اس پر ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے گزشتہ رات جو دورہ کیا، جو میٹنگز ہوئیں، اجلاس ہوئے، اس کے بعد آج پھر ایوان وزیر اعلیٰ میں اور مختلف جگہوں پر اجلاس ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج پھر جو ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ جو گزشتہ روز 5 بندوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا، مریضوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، آج ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ گلشن راوی سے ماجد الیاس 22 سال عمر نوجوان لڑکا تھا، اپنے والد کا واحد سہارا تھا، اس کی بھی سروسز میں جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح اطلاعات موجود ہے مدینہ کالونی شالیمار روڈ کے 52 سالہ سرور ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ نشاط کالونی آرے بازار میں 42 سالہ ندیم ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس طرح ایک ہی دن میں مزید 3 جو ہیں ڈیتھ ہو چکی ہیں، اور میرا کنسرن یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ خبردار ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ محتاط ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ ڈینگی سے بچاؤ کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جی علاج کے لیے؟ ہم اپنے فیملی فزیشین کے پاس جاتے ہیں۔ میں اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں باہر نکلوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو فیملی فزیشنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی موجود ہیں، ہمارے جو حکیم ہیں، بڑے پرانے حکیم ہیں جو وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھ جو ہیں، ہومیوپیتھک کی دکانیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ کس سے علاج کرایا جائے، کس کے پاس جایا جائے، کس طرح پتہ چلے گا کون بہتر اس کا علاج کر سکتا ہے، اس پر بات کروں گا میں آج کے پروگرام میں۔ بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر خالد خان صاحب کا، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے۔ بہت بہت شکریہ یہاں پر آپ تشریف لائے۔ یہیں پر موجود ہیں ڈاکٹر سلیم حمید صاحب، بہت ہی سینئر ہومیوپیتھ ممبر ہیں جی نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی گورنمنٹ آف پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اور طب یونانی کی اگر بات کی جائے علاج کی تو حکیم فاروق نامدار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں خالد خان صاحب، آپ ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ بڑے عرصے سے، ہم تو بار بار جب بھی ڈاکٹرز کی طرف ہی جاتے ہیں، آج پہلی دفعہ ہومیوپیتھ جو ہیں اور حکیم جو ہیں ان کو یہاں پہ ہم نے بلایا ہے۔ بار بار ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہی، علاج کرنا ہے جی ڈینگی کا، ڈاکٹرز جو ہیں کافی ہیں، انہی کی طرف جانا چاہیے یا کوئی اور متبادل چیزیں بھی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ڈینگی فیور کا تعلق ہے، ایز یو آل نو کہ اس وقت ایپیڈیمک ہے لاہور میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مچھر کے لیے جو فیوریبل ماحول ہے وہ موجود ہے، بارش ہو رہی ہے، ہیومیڈیٹی بھی ہے اور پانی بھی تازہ پانی کا یہ مچھر ہے۔ صحیح۔ اب جو آپ کا جو سوال ہے کہ جی ہمیں کس طرف جانا چاہیے، یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کوسچن ہے۔ جہاں تک ڈینگی فیور ہے، یہ ایک سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے، اچھا، جس کا ٹوٹل سائیکل جو ہے وہ 4 ڈیز سے لے کر 14 ڈیز تک ہے۔ اچھا، جس کو ہم 2 فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی فیز جو ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 4 to 7 ڈیز ہے، فالوڈ بائی اے ریسٹنگ پیریڈ جو کہ 3 سے 4 دن کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز آ جاتی ہے جو کہ 3 سے 4 دن رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو بیسک پرابلم ہے، کیونکہ یہ سیلف لمیٹنگ ہے، اس میں ایسا کسی اسپیسیفک علاج کی ضرورت نہیں ہے، صرف علاج یہ ہے کہ ہم نے جس وقت ایک آدمی کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے، وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو جو اس کی کمپلیکیشن ہے اس سے کیسے بچانا ہے۔ اچھا، لائک جو یعنی کہ ایک ہم نے اس کو ایک تو لوگوں سے علیحدہ کر دینا تاکہ مچھر جو ہے اس کو دوبارہ نہ کاٹے، اور وہ کاٹ لے، اس سے اگر کاٹے تو اس کا جو بلڈ لے کے دوسروں کو لے جا کے انجیکٹ نہ کر دے۔ نہیں، اس کو علیحدہ آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے آئسولیشن ان دیٹ اسپیکٹ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو مچھر سے بچانا ہے کہ یہ اور لوگ مچھر اس کو نہ کاٹے، اور وہ مچھر دوسرے آدمی کو جائے گا تو وہ کاٹ کے اس کو بیماری کر سکتا ہے۔ لیکن ایز سچ آئسولیشن سے مراد جو آپ لے رہے ہیں، میری مراد تھوڑی سی یہ ہے، آئسولیشن سے مراد ہے کہ ایک مریض کو اگر ڈینگی فیور ہو گیا ہے تو وہ خود بیماری ٹرانسفر کر، ایسا ڈینگی میں ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر میں پیشنٹ ہے تو یہ ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ جس کو ڈینگی ہوا اس کو ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دو۔ اچھا، صحیح، یہ نہیں، بالکل نہیں، لیکن یہ بات تو بار بار کی جاتی ہے نا کہ جس کو ڈینگی ہو گیا، اس سے ڈینگی اگر مچھر اس کو کاٹتا ہے، اس کا بلڈ لے کے جائے گا، دوسروں کو لگا دے گا، یہ بات مچھر نہ کہ وہ آدمی، بندہ۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا جہاں بیسک ایم یہ ہونا چاہیے کہ اس مچھر کو ختم کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے،
اس بندے کو تو جس کو علاج کی طرف آگے، ایک تو آپ نے اس مچھر کو ختم کرنے کی بات کی، دوسرا کیا کریں، اس کو دوائی کیا دیں گے؟ ہاں جی، اب دوائی اس کے لیے سب سے پہلے کسی بھی مرض میں جی، چاہے اینی سارٹ آف بیماری ہو، اس میں ایک ہوتی ہے ہماری جنرل میجرز. جنرل میجرز میں پیشنٹ کی ہم نے اسٹیٹ آف ہائیڈریشن، اس کو میکسیمم لیکوڈز دیں، ہاٹ لیکوڈز دیں، جیسے دودھ میں شہد ملا کے دے سکتے ہیں نیچرل ریمیڈیز ہے. اسی طرح ایپل کا جوس آج کل ہے، ایپل اویلیبل ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی امیونٹی بڑھے. جب اس کی امیونٹی بڑھے گی تو اس کی باڈی اٹ سیلف رسپونڈ. ادویات کی بات کریں، آپ دوا کیا دیں گے؟ جہاں تک ادویات کی بات ہے، دیر از نو سچ میڈیسن. وہ پیراسیٹامول کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تو بخار کو کم کرنے کے لیے. بھائی پیراسیٹامول بیماری پہ کوئی اثر نہیں ہے. بیماری میں نے جیسے بات کی کہ بیماری بندے کی اپنی امیونٹی ہے، یہ جو کچھ بھی وہ خود ہی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں سیلف لمیٹنگ ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے پیراسیٹامول نے بیماری ختم نہیں کرنی. اچھا، پیراسیٹامول کا تو جو اصل کام ہے کہ پیشنٹ کو تیز بخار ہے، کریں کیا آپ وہی کہتے ہیں دودھ میں شہد ملا کے دے دیں، سیب کا جوس جو دے دیں، پانی دے دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پپایا کے بارے میں کیا کہا، پپیتا کا وہ اس کے پتے جو ہے اس میں کہا جاتا ہے، پتوں کا بھی کہا جاتا ہے، پپیتا خود بھی جو بذات خود پپیتا پھل ہے جو. جی پھل. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پیراسیٹامول صرف بخار کو کم کرنے کے لیے، یا اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری کا جو پہلا نام تھا وہ بریک بون ڈیزیز تھا. صحیح، ہڈی توڑ بخار جو ہے، شدید درد ہے، جس میں کمر درد ہو سکتی ہے، جسمانی درد ہو سکتی ہے، سیویئر ہیڈ ایک. اب کیونکہ ہم NSAIDs نہیں دے سکتے، وہ پیراسیٹامول ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عام کامن فہم میں لوگوں کو پتا ہے. ادروائز درد کی ادویات لوگ ڈسپرین، اب ڈسپرین نہیں دے سکتے، بروفین نہیں دے سکتے. ڈسپرین، بروفین، NSAIDs ہیں، یہ اینٹی پلیٹلیٹس. صحیح، ٹھیک ہے، اسپیشلی ڈسپرین کی بات کروں گا. اچھا، ڈسپرین تو بالکل نہ دیں، بالکل نہ دیں. ایبسولوٹلی. چلے میں ٹھیک ہے، آپ کا کچھ حد تک کنسیپٹ کلیئر ہوا، لیکن جو بات آپ نے کی وہ میڈیسن سے ہٹ کر کی، ادویات سے ہٹ کر کی. آپ نے جو مشورہ دیا وہ تھا سیب کا جوس، اس کی بات کی آپ نے، سیب کا رس نکال لیا جائے، اس کا جوس نکال لیا جائے. اور آپ نے بات کی اس کے علاوہ شہد کی بات کی، دودھ میں ملا کے دینے کی بات کی. ہومیوپیتھی کیا کہتی ہے جی اس حوالے سے؟ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، علاج کر سکتے ہیں اس کا؟ بالکل جی، علاج ہو سکتا ہے. ادویات بھی دے سکتے ہیں کوئی؟ بالکل، ادویات بھی دی جاتی ہیں اس میں. اچھا، کیونکہ جو فینومنا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ امیون اگر لو ہو گیا ہے کسی کا، اسے امیونٹی کو امپروو کیا جائے. صحیح. ہومیوپیتھک جو ہے اس میں ادویات جب دی جاتی ہیں وہ امیونٹی کو ہی امپروو کرتی ہیں. امیون سسٹم جب امپروو ہوگا، امیونٹی بڑھے گی تو سیلز خود بخود جنریٹ ہونے. اچھا، یہ تو آپ کا جو ہومیوپیتھی کا بیسک کنسیپٹ آپ اس کی طرف چلے گئے. بالکل بیسیکلی ہم لوگ اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مطلب ہمارا جو ہے لیٹس لائک بی ٹریٹڈ بائی لائک اور لائک کیورز لائک، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیماری میں آپ اس کو ضد سے ختم نہیں کر سکتے. مطلب اگر بخار ہے، آپ اس کی پہنچ تک پہنچیں گے بخار کی اصل وجوہات کیا ہیں. کیا اس کی امیونٹی اتنی ویک ہو چکی ہے کہ امیون سسٹم کو امپروو کرنا ہے؟ جب امیون سسٹم امپروو ہوگا، سیلف ریزسٹنس پاور اس کا امپروو ہوگا، اور جب ریزسٹنس بڑھے گا اور سیلف امپروونگ آئے گی. اور ایک پیشنٹ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب ڈیفینڈنگ پاور اس کے اندر آپ چیک کروائیں گے. پہلی بات اس کا ٹیسٹ تو جہاں سے ایلوپیتھی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبارٹری سے وہی ہوں گے. یہ بلڈ ٹیسٹ تو ہوں گے. اگر PLT اس کا ڈاؤن ہے، لو ہو گیا ہے، تو PLT کے لیے دو چیزیں ہیں. یا تو اس میں اگر ضرورت ہے کہ اسے ہاسپٹلائز کرایا جائے تو اسے ریفر کر دیا جائے گا ہاسپٹل میں کوئی بھی، جو کہ ایلوپیتھی ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں. آپ کے تو ہاسپٹلز اس طرح ایسا ہومیوپیتھک میں ایسے سچ ہاسپٹلز نہیں ہیں جس میں PLT اسے دی جائے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں بالکل ان سے متفق ہوں کہ اس میں جب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کمی نمکیات کی، اس کو آپ کس طرح سے پورا کریں گے؟ آپ نے ابھی پپیتے کی بات کی تھی کہ پپیتے کے پتے. میں آپ کو ایک چیز وضاحت کروں کہ ایسے علاقہ جات جہاں پر سہولیات موجود نہیں ہیں، وہاں صرف سندھ کے علاقے میں جب یہ پھیلا تھا تو وہاں پپیتے کا پتے توڑ کے اسے ابال کے اس کا پانی دیا جاتا تھا. پانی میں تو بذات خود نمکیات موجود ہوتے ہیں اور پپیتے کے پتے میں کلوروفل موجود ہوتا ہے. نہیں ابھی میں اس کو تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہوں. لاہور کے لوگ ہیں، وہ اچھرے میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کے پاس بورڈ والے چوک میں بھی آپ کی کافی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، اور بھی مختلف علاقوں میں، کینٹ میں بھی ہر جگہ موجود ہیں. لاہور پہ رکھتے ہیں جی، وہاں پر جہاں پر آپ موجود ہیں، آپ کے پاس آیا، کون سی میڈیسن ہے جو آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا NSAID گروپ کی تو کوئی دوا نہیں دیں گے. ہومیوپیتھک اٹ سیلف
اس میں پریپریشنز جو ہیں ہائیلی ڈائلیوٹیڈ فارم ہوتی ہے کسی بھی میڈیسن کی، کسی بھی چیز کی، جو بھی سبسٹینس ہے وہ ہائیلی ڈائلیوٹیڈ فارم میں ہوگا. جب ہم وہ مریض کو یوز کراتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی سمٹمس کرواتے ہیں. اچھا. اگر اس کے ڈیلوں میں شدید درد ہے اور سر میں درد ہے اور ہڈیاں اس کی دکھ رہی ہیں تو یہ ہمیں پتہ تو چل جائے گا کہ ڈینگی کی فرسٹ سٹیج میں آ چکا ہے یہ ڈی ایف میں. اچھا. اس کے بعد اس کی سیکنڈ سٹیج بھی ہے، جیسا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا، اسے آپ ہیمریج فیور بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو بونز کی جو ہے افیکٹ وہ تو ہڈیوں میں شدت کی درد، سر میں شدت کی درد، پھر اس سے نکالنا مریض کو کہ وہ ہیمریج اگر ہوا یا ناک سے یا مسوڑوں سے خون آ گیا یا اس کو پیشاب کے راستے خون آ گیا تو اکارڈنگلی اس کی بھی دوا دی جا سکتی ہے. دوا موجود ہے اینٹی وائرل بالکل ایکینیشیا دوا اس میں موجود ہے ہمارے پاس. اچھا. اور کروٹیلس دوا موجود ہے ہمارے پاس اس میں. اور یہ ادویات کیا کرتی ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ پیراسٹامول جو ہے بخار کو کم کر دیتی ہے. دیکھیں ان میں ایک تو ایک پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ امیونٹی کو امپروو کرنے کی، دوسری ان کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں اینٹی وائرل کی. اچھا. اور یہ ریسرچ میڈیسنز ہیں، کوئی عام قسم کی دوائیاں نہیں ہیں، جو کہ 200 سال سے اب تک چل رہی ہیں. آپ کے پاس ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پیراسٹامول دی جا سکتی ہے، لیکن پیراسٹامول جو ہے صرف اس صورت میں دی جائے گی جب وہ بخار کو اس کو کم کرنا ہے، باقی جو ہے وہ خود ہی جو ہے سیلف لیمیٹنگ ڈائزیز ہے، وہ خود بخود اپنے وقت کے ساتھ جو ہے ختم ہو جائے گی. وہ اس صورت میں ہوگی جب اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میڈیکیشن ہی سارا ٹریٹمنٹ ہے. چلیں انہوں نے یہ بھی ذکر اس میں کیا ہے کہ اسے دوبارہ اس پر آتا ہوں. حکیم صاحب موجود ہے، فاروق نامدار صاحب. ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے فاروق صاحب، اس کو ڈینگی، گلی گلی محلے محلے پیشنٹ اس وقت موجود ہے، علاج کر سکتے ہیں آپ اس کا؟ الحمدللہ. کیسے کریں گے؟ ایسے ہے کہ طب یونانی کے اندر اس کا علاج اس کا موجود ہے، صدیوں سے موجود ہے، اس کا موجود ہے. یہ مرض جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ مرض ابھی حالیہ لاہور میں 2006 میں پاکستان میں ابھی آیا 5 سال پہلے. اس کا پہلے نام زرد بخار کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے. اس کا علاج کافی پرانا بھی ہے. کیا علاج ہے جی اس کا؟ اس کا طب یونانی کے اندر زرش اور شہد. اچھا. ٹھیک ہے. اس کی اگر آپ 10 گرام زرش لے لیں، 3 سے 4 گرام شہد لے لیں، اس کا میزہ بنا کے یہ مریض کو دیں تو اس کے ساتھ بخار میں کافی حد تک کمی آتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، وہ بخار کم ہو گیا، بخار کم ہوگا. پلس اس کے ساتھ آپ بڑا مشہور بڑا شور مچتا ہے پلیٹلیٹس جو ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن حکیم صاحب وہ پلیٹلیٹس کام ہو گئے، وہ پلیٹلیٹس جو کام ہو جاتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ اس کا؟ اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پپیتے کے پتے، ان کا ہم پانی حاصل کر کے یہ مریض کو دیں گے. اچھا. ایپل کا جوس ہے، انگور کا استعمال، ٹھیک ہے، اور سبز پتوں کی والی سبزیاں، سلاد کا استعمال، ان کا استعمال کروانے سے جو مریض کے اندر وائٹ سیل کی کمی ہو چکی ہوئی ہے وہ کافی حد تک کور. ادویات موجود ہیں آپ کے پاس؟ ایسے اس کے اندر ادویات موجود ہیں. آپ نے بھی کہا ادویات موجود ہیں، آپ نے شہد کو زرش کے ساتھ ملا کر آپ نے بیان کیا کہ اس کو آپ دیں گے تو وہ ایک دوائی کے طور پہ. سلیم صاحب نے بھی کچھ نام لیے، انہوں نے کہا کہ کچھ ادویات موجود ہیں، مجھے نام چونکہ ہومیوپیتھی کے نام یاد نہیں ہوئے میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے پاس ادویات آپ کی موجود ہیں جو امیونٹی کو بھی بڑھاتی ہیں اور اس میں جو ہے اینٹی وائرل بھی ہیں، وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں، لہٰذا اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے آپ نے کہا دوائی کوئی نہیں ہے، دوائی کوئی نہیں ہے، بالکل جواب لینا ہے. میں نے آپ سے جواب لینا ہے لیکن مجھے یہاں پر بریک پر جانا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر ڈاکٹر خالد خان صاحب موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے، یقینی طور پہ جانتے ہوں گے، بہتر طور پہ سمجھتے ہوں گے، لیکن جناب ہمارے حکیم صاحب اور جو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ تو آگے نکل گئے، ان کے پاس ادویات موجود ہے، ہم علاج کر دیں گے. یہ پیچھے رہ گئے، پتہ نہیں یہ ریسرچ کیا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ادویات کیوں نہیں ہیں، پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد.